ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتا ہے، یعنی مرد عورتوں کو تکتے ہیں، عورتیں مردوں کو تکتی ہیں، تو اللہ اس کے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دیتا ہے، جیتے جی بھی، پسینے کی نہیں، ایک ایسی خطرناک بدبو اس کے جسم سے آتی ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت تھوڑا موڑا میں نے علم حاصل کیا ہے اپنے بزرگوں سے، تو کسی گناہ پر مجھے یہ وعید نہیں ملی پڑھنے کو۔ اس کو حافظ ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اس روایت کو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہ اور بھی ہمارے سنی بزرگوں نے بھی لکھا ہے، لیکن حافظ ابن قیم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جو لوگوں کے چہروں کو تکتے ہیں ان کے جسم میں بدبو قدرت پیدا کر دیتی ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، جیتے جی جس کے بدن سے تکنے پر یہ بدبو آتی ہو، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، تکنے پر، تکنا اتنا برا ہے کہ جسم بدبودار ہو جاتا ہے۔ جسم دنیا میں بدبودار تکنے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد کفن کی بدبو کا حال کیا ہوگا، جسم کی سڑن کا حال کیا ہوگا، جسم کی بدبو کا حال کیا ہوگا۔ بہت اچھا لگتا ہے چہرے تکنے میں، لیکن یہ بھی مولا کائنات کا فرمان ہے، انسان چہرے تکتے تکتے جو ہے اللہ اکبر زندگی گزار دیتا ہے، لیکن چہرے تکنے سے کبھی اس کا جی نہیں بھرتا، وہ تکتے ہی رہتا ہے کتے بلی کی طرح۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں، صرف چہرے تکنے پر جسم بدبودار ہوتے ہیں، ایمان خطرے میں آتا ہے، جب دیکھنے پر یہ وبال ہے، چھونے پر کیا وبال ہوگا، اور چھونے پر جو وبال ہے پھر زنا پر کیا وبال ہوگا۔ اور یہی ہے ویلنٹائن ڈے جو منایا جا رہا ہے نا، یہ زنا ہی کی ایک شکل ہے، یہ زنا ہی کو معاذ اللہ سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو، اسلام میں کبھی زنا کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ارے وہ مذہب زنا کی اجازت کیسے دے سکتا ہے جس مذہب نے کسی عورت کو تکنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو عورتوں کے حسن کو تکتے ہیں قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ خوبصورت قول جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے، علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، میرے بیٹو اگر ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کسی خوبصورت عورت کے پیچھے کبھی نہ جانا۔